یہ وہ برائی ہے جس نے مسلم سماج و سوسائٹی کو تباہ و برباد کر دیا. یہ وہ برائی ہے جس نے ہزاروں بچیوں کے گھروں کو بسنے سے پہلے اجاڑ کر رکھ دیا. ہاں یہی وہ برائی ہے جسے ہم اور آپ جہیز کے نام سے جانتے ہیں. بے شک. میرے بھائیوں بتاؤ، قرآن کریم کی 6666 آیات، احادیث نبویہ کی 50,000 تعداد میں کوئی ایک ایسی حدیث یا کوئی ایک ایسی آیت ہے جس میں جہیز کا تذکرہ ہو؟ افسوس، صد افسوس، چہرے پر داڑھی، نام حاجی اور قاضی، مگر جب اپنے بچے کی شادی کی بات آتی ہے تو جہاں تک ہو سکے امیر و مالدار گھرانہ تلاش کیا جاتا ہے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ان اعظم النکاح باقۃ ایسرہ موعونۃ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم حضرات، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، کوئی مقرر و خطیب نہیں کہ تقریر و خطابت کروں. البتہ صدر جلسہ کے حکم پر چند لمحے آپ حضرات کے مابین گفتگو کرنے کا موقع میسر ہوا، اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کر اپنا جگہ لیتا ہوں. سامعین کرام، شریعت مطہرہ مذہب اسلام ایک کامل الاتباع مذہب ہے جو انسان کے زندگی کی گوشہ گوشہ، لمحہ بلمحہ پیش آنے والے تمام مسائل کا حل پیش کر دیا، خواہ وہ عبادت ہو یا معاشرت. اب چاہے معاشرت میں وہ حقوق ہو یا کوئی اور دوسری چیز. ایک طرف تو یہ ہے، مگر دوسری طرف خصوصیت اسلام یہ بھی ہے کہ جس طرح شریعت مطہرہ نے اسلام کے مقدس شہزادیوں کو جو مقام و مرتبہ عطا کیا وہ دنیا کا کوئی بھی مذہب پیش کرنے سے عاجز و قاصر ہے، بلکہ اسلام کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا جب یہ دو فضائیں سسکیاں لے رہی تھی، اپنی زندگی کی بھیک طلب کر رہی تھی، اس وقت دنیا کا ہر مذہب پر سکوت و خاموشی چھائی ہوئی تھی. جہالت عام تھا، زنا عروج پر تھا، بچیوں کے زندہ ہوتے ہی درگور کر دیا جاتا تھا. مگر جب عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں اسلام کا بول بالا ہوا تو ان معصوم و مقدس شہزادیوں کو جینے کا حق ہی نہیں بلکہ مسکرانے کا بھی حق عطا ہوا. اسی پر بس نہیں بلکہ اسلام نے ان مقدس شہزادیوں کے جینے سے متعلق تمام مسائل کا حل پیش کر دیا. میرے محترم حضرات، وقت کی شمشیر بے نیام میری گردن پر آویزہ ہے. میں ان حقوق، ان مسائل میں سے صرف اور صرف ایک ہی مسئلہ کو اس مختصر وقت میں ذکر کر رہا ہوں. یہ وہ برائی ہے جس نے مسلم سماج و سوسائٹی کو تباہ و برباد کر دیا. یہ وہ برائی ہے جس نے ہزاروں بچیوں کے گھروں کو بسنے سے پہلے اجاڑ کر رکھ دیا. ہاں یہی وہ برائی ہے جسے ہم اور آپ جہیز کے نام سے جانتے ہیں. بے شک. میرے بھائیوں بتاؤ، قرآن کریم کی 6666 آیات، احادیث نبویہ کی 50,000 تعداد میں کوئی ایک ایسی حدیث یا کوئی ایک ایسی آیت ہے جس میں جہیز کا تذکرہ ہو؟ افسوس، صد افسوس، چہرے پر داڑھی، نام حاجی اور قاضی، مگر جب اپنے بچے کی شادی کی بات آتی ہے تو جہاں تک ہو سکے امیر و مالدار گھرانہ تلاش کیا جاتا ہے تاکہ کار اور موٹر سائیکل کی ضرورت پوری ہو سکے. میرے بھائیوں بتاؤ، کیا کسی نبی نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا؟ کیا کسی صحابہ نے اپنے بیٹے کے لیے جہیز کا مطالبہ کیا تھا؟ کیا کسی محدث و مجتہدین نے اپنے لیے جہیز کا مطالبہ کیا تھا؟ ہرگز نہیں اور ہرگز نہیں. مجھے بتائیے، کیا کسی نبی نے اپنے بیٹے کے لیے جہیز کا مطالبہ کیا تھا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس پہلو پر نظر ڈالوں اور کس پہلو کو نظر انداز کروں. حال تو یہ ہے کہ جس گھر میں بچی کی پیدائش ہوتی ہے اس گھر میں خوشی و مسرت کا مقام ہوتا ہے، مگر اس مہلک جہیز نے اس خوشی و مسرت کو تباہ و برباد کر دیا. میرے بھائیوں، جیسے ہی ہمارے والدین کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں آنے والی نومولود بچی ہے تو باپ کے چہرے کا تغیر ہو جاتا ہے، ماں کی فکریں بڑھ جاتی ہے، خاندان والے ماتم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. نعوذ باللہ، ساس سسر بھی اپنے بیٹے اور بہو کو تانا سنانے لگتے ہیں. یہ صرف اور صرف جہیز ہی ہے. اسی کی وجہ سے سارا عالم ظلم و ستم کی دہکتی آگ میں جھلس
جوانوں میں تم سے مخاطب ہوں، بتاؤ یہ فرنیچر اور صوفہ کب تک باقی رہے گی؟ یہ کار اور موٹر سائیکل کب تک شانہ بشانہ رہے گی؟ میرے بھائیوں، افسوس ہے ایسی جوانی پر جو اپنے معصوم مقدس شہزادیوں کی زندگیوں کو گروی رکھ کر بھیک مانگتے ہیں۔ تم اتنے بے غیرت اور بے شرم ہو گئے ہو۔ میرے بھائیوں، اسی جہیز کی وجہ سے غریب معصوم بچیوں کے والدین اپنے گھروں میں سسک کر غریب معصوم بچیوں کے والدین پریشان ہیں۔ غریب معصوم کے بچیاں اپنے گھروں میں سسک کر یہ تمنا کرتی ہے کہ کاش مجھے موت آ جاتی، اس سے بہتر کہ میں جہیز کے بھیٹ چڑھتا۔ میرے جوانوں، تم کیا جواب دو گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے فرمایا ان اعظم النکاح باقۃ ایسرہ موعونۃ، سب سے بہترین اور پاکیزہ نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ۔